إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. محترم و معزز سامعین و حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جنہوں نے ہمیں اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے بے شمار نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو، رشی منیوں کو مبعوث فرمایا، بھیجا. انہی نبیوں، رسولوں، پیغمبروں، رشی منیوں میں سے ہمارے آخری کڑی، آخری نبی جناب اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پڑھیے اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ وسلم. محترم سامعین، میں آپ کے سامنے جس عنوان کو لے کر روبارو ہوا ہوں، حاضر ہوا ہوں، وہ ہے توبہ و استغفار کی اہمیت و فضیلت. برادران امت اسلامیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، پوچھا کہ کون سی مصیبت رحمت ہے اور کون سی مصیبت عذاب ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جو مصیبت انسان کو اللہ رب العالمین سے دور کر دے وہ رب العالمین کا عذاب ہے، وہ رب العالمین کا سزا ہے. اور وہ مصیبت، جس مصیبت سے انسان کو رب العالمین کے نکٹ، اللہ رب العالمین کے قریب کرتی ہے، وہ مصیبت رب العالمین کی رحمت ہے، اللہ رب العالمین کا انعام ہے. جب بندہ گناہ کرتے رہتا ہے، پاپ کرتے رہتا ہے، بدی کرتے رہتا ہے، تو وہ بندہ یا بندی اللہ رب العالمین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اور اگر وہی بندہ گناہوں سے، برائیوں سے، بدیوں سے، پاپوں سے اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کر لیتا ہے، وہ بندہ جو اللہ رب العالمین سے دور ہو چکا تھا، وہ بندہ پھر اللہ رب العالمین کے نکٹ، اللہ رب العالمین کے نزدیک قریب ہو جاتا ہے. جب بندہ ہو یا بندی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه وإن زادت حتى يعلو قلبه فذلك الرين الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ جب مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں، اس کے قلب میں ایک سیاہ نقطہ دھبا پڑ جاتا ہے، ایک سیاہ کالا نقطہ پڑ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اس گناہ کو ترک کر دیتا ہے، اس معصیت کو چھوڑ دیتا ہے، وَاسْتَغْفَرَ، اور رب العالمین سے توبہ و استغفار کر لیتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں سقل قلبہ، اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے، اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے، یعنی توبہ و استغفار رب العالمین سے نہیں کرتا ہے، وَإِن زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ، اللہ کے پیارے حبیب نے مزید آگے کیا فرمایا؟ وَإِن زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ، یہ ارشاد فرمایا اگر کوئی گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے، رب العالمین سے توبہ و استغفار نہیں کرتا ہے، تو جو نقطہ پڑ چکا ہے دل میں، وہ سیاہی، وہ کالا نقطہ بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتی ہے۔ فَذَلِكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اور ہمیں اور آپ کو باخبر کر دیا ہے۔ اور دنیا میں بسنے والے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں میں جو جنگ چل گیا ہے، جو جنگ پڑ چکا ہے، جو زنگ لگ گیا ہے، ان کے برے کرتوت اور برے اعمال کے پاداش میں اور برے کام کرنے کی وجہ سے ان کے دل میں جو زنگ پڑ چکا ہے، ان کے بدعمالیوں کی یہ نتیجہ ہے۔ میرے پیارے بھائی اور بزرگوں، دوستو، جب انسان گناہ کرتا ہے، جب انسان بدی کرتا ہے، تو اس کو ایسے ہی خاموشی کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، ایسے ہی اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید ہو کر، مایوس ہو کر، اداس ہو کر نہیں رہنی چاہیے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے، ہم تو پاپی انسان ہیں، ہم تو خطا کار انسان ہیں، ہم تو گناہ گار انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا پھر یا نہیں کرے گا؟ ہم اور آپ رب العالمین کی رحمت سے نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ کفر ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی بھی نا امید، مایوس، اداس نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت و مغفرت کا ذکر کر کے اپنے گنہگار بندوں کو دعوت مغفرت اور رحمت دے رہا ہے۔ او میرے گنہگار بندوں اور بندیوں، آؤ تم مجھ سے معافی مانگ لو، تم مجھ سے معافی طلب کر لو، بخشش طلب کر لو، میں تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، میں تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ زمر کا آیت نمبر 56 پڑھ جائیے، کیا فرمایا؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہا ہے؟
या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा? ऐ मेरे पैगंबर, यानी खिताब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके फरमाया, ऐ मेरे पैगंबर, ऐ मेरे मोहम्मद, ऐ मेरे नबी, आप दुनिया वालों को इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, दुनिया वालों को खबर दे दीजिए जिन बंदों ने अपनी जानों पर जुल्म किया है। ऐ मेरे पैगंबर, ऐ मोहम्मद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुनिया वालों को खबर दे दीजिए। किस चीज़ की खबर दे देंगे अल्लाह के प्यारे नबी? ओ लोगों, जिन लोगों ने गुनाह किया है, जिन लोगों ने अपने आप पर जुल्म कर लिया है, जिन लोगों ने गुनाह का इर्तिकाब कर लिया है, वो क्या ना हो, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से ना उम्मीद और मायूस ना हो, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस और उदास ना हो, मत हो। क्यों? रीज़न क्या है इसकी वजह क्या है? हम पापी हैं, गुनाहगार हैं, तब भी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से नाउम्मीद क्यों ना रहें? अल्लाह तबारक व तआला रीज़न बतला रहा है, इसलिए हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से नाउम्मीद और मायूस कभी इसलिए नहीं होंगे। इन्नल्लाह यगफिरुद्दुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे बंदियों के गुनाहों को मुआफ़ कर देता है, बख्श देता है। और अल्लाह तबारक व तआला अपनी सिफत बयान कर रहा है, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो ज़ात है जो गुनाहों को बख्शने वाला और रहम, गुनाहों को माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। ज़रा गौर करें इस आयत करीमा के अंदर, इंसान गुनाह के ढेर लगा दिए हैं, इंसान गुनाह के अंबार लगाए हुए हैं, और अल्लाह तबारक व तआला क्या कह रहा है? ऐ मेरे पैगंबर, ऐ मेरे नबी, आप दुनिया वालों को ये खबर दे दें जिन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म किया है, या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, कहा है अल्लाह तबारक व तआला ने, ऐ वो मेरे बंदो, अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत की है, ऐ मेरे बंदो। अल्लाह ने क्या कहा? ये नहीं कहा कि तुम गुनाह किए हो, तुम पाप किए हो, तुम बदी किए हो, जाओ तुम मेरी रहमत से दूर चले जाओ, ये नहीं कहा। अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा, आए वो गुनहगार बंदो और बंदियों, तुमने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया है ना, तुम्हें बेकरार बेचैन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मुझसे माफ़ी तो तलब कर लो, तुम मुझसे माफ़ी तो मांग लो, मैं तुम्हारे सारे के सारे गुनाहों को बख्श दूंगा, मैं तुम्हारे सारे के सारे गुनाहों को मुआफ़ कर दूंगा। लेकिन आज हम ऐसे मुसलमान हैं मेरे भाइयों, हमारा रवैया ऐसा बना हुआ है कि हम क्या कहते हैं, अपने रिश्ते को अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं जोड़ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं। हम और आप गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं, हमें कोई परवाह नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बुजुर्ग दोस्तों, हम गुनाहों के दलदल में फंसे जा रहे हैं, गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं, हमें कोई एहसास नहीं हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, ओ मेरे बंदो और बंदियों, तुमने गुनाह की है, ठीक है, लेकिन तुम मुझसे माफ़ी मांग लो, तुम मुझसे तौबा कर लो, मैं तुम्हारे सारे के सारे गुनाहों को बख्श दूंगा। मालूम ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा रहम व करम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला अरहमुर राहिमीन है, अल्लाह तबारक व तआला गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूब है, अल्लाह तबारक व तआला गफ़ूरुर रहीम है। मेरे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, अपने गुनाहों का इतराफ़ करें, रब्बुल आलमीन के सामने पेश करें और कहें, रब्बुल आलमीन, इंसान होने के कारण, इंसान होने के नाते हमसे गुनाहें हुई हैं, अल्लाह तो गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूब है, तो गुनाहों को बख्शने वाला है, गुनाहों को मुआफ़ कर देने वाला है। रब्बुल आलमीन, तेरा ये गुनाहगार बंदा तेरे सामने हाजिर है, गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश कीजिए और अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार कीजिए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ़ करने वाला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की याद कीजिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने
ایک مرتبہ پہلے تو یہ جانیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت باڈی فلڈر تھے، بہت طاقتور تھے، ان کی یہ نیت نہیں تھی اس قبطی کو، اس انسان کو مارے تھے وہ ان کی وفات ہو جائے، ان کا انتقال ہو جائے، وہ دنیا چھوڑ کر چلے جائیں، ان کی نیت ہرگز یہ نہیں تھی۔ نبی تھے بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے نا، تو ان کی یہ نیت نہیں تھی کہ جان سے مار دیں، دشمنی نہیں تھی، مارے مکہ، انہی سے اس کی موت واقع ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کیے، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، او میرے پروردگار عالم، او میرے رب، میں نے گناہ کیا اعتراف کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیے، توبہ و استغفار کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا، بخش دیا۔ معلوم یہ چلا گناہ ہونے کے جسٹ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر لینی چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ میرے پیارے بھائی اور بزرگوں، دوستوں، اور آگے چلیں کہ ہم ظلم کرتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں، ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اور کہا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو شخص کوئی برائی کرے یا گناہ کا ارتکاب کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کرے، تو وہ کیا کرے؟ گناہ کرے، اپنی جان پر ظلم کرے، پھر وہ کیا کرے؟ ثم یستغفر اللہ، پھر وہ رب العالمین سے کیا کرے؟ استغفار کرے، معافی طلب کر لے، یجد اللہ غفور رحیمہ، تو وہ اللہ رب العالمین کو بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا پائے گا۔ معلوم یہ چلا جب بھی ہم سے گناہ ہو جائے فوراً اللہ رب العالمین سے ہمیں اور آپ کو توبہ و استغفار کر لینی چاہیے۔ لیکن آج ہم اور آپ گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، شراب پینے والے شراب پی رہے ہیں، بدکاری کرنے والے بدکاری کر رہے ہیں، حرام کھانے والے حرام کھا رہے ہیں، سود کھانے والے سود کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کی تجسس جاسوسی کرنے والے جاسوسی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرنے والے غیبت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا احسان جتلانے والا احسان جتلاتے نظر آ رہے ہیں، لیکن ہمیں موقع ہی نہیں ملتا ہے، ہمارے پاس سمے ہی نہیں ہے کب ہم رب العالمین سے توبہ و استغفار کریں۔ ہم ایک دوسرے کی غیبت کرنے ہی میں تو فرصت نہیں ہے، ایک دوسرے پر کیا کہتے ہیں احسان کیا، مدد کی، اور پھر کچھ تنازع ہوا، لڑے، پھر احسان جتلا دیے، اسی میں تو ہمیں آپ کو کوئی فرصت ہی نہیں ہے۔ رب العالمین سے توبہ و استغفار کریں گے کب؟ میرے پیارے بھائی اور بزرگوں، دوستو، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا، معاف کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ، دوسری روایت میں ہے ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ وہ معصوم عن الخطا تھے میرے بھائیوں، گناہوں سے پاک تھے، مبرہ تھے، اس کے باوجود بھی ایک دن میں 100 مرتبہ، اور دوسری روایت کے اندر ہے ایک دن میں 70 مرتبہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو اندازہ یہ لگانا ہوگا ہمیں اور آپ کو کتنا اللہ رب العالمین سے
رجوع کرنی چاہیے اور کتنی رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتے رہنی چاہیے. ہمیں اور آپ کو اندازہ لگانا ہوگا میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں. اور آگے دیکھیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا ہے نا، جنت میں رکھا تھا نا. جنت میں رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ فلا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین. جنت میں جہاں کہیں سے چاہو جو من چاہو کھاؤ پیو رہو، لیکن تم ایک درخت کے پاس نہ جانا. اگر جاؤ گے فتکون من الظالمین، تمہارا نام ان لوگوں کے زمرے میں ہوگا جو ظالم ہیں، یعنی تم ظالموں میں نام لکھے جاؤ گے، تم ظالم ہو جاؤ گے. شیطان نے ورگلایا، شیطان نے بہکایا، شیطان کے ورگلانے میں آ کر کے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے کیا کیے؟ چکھ لیے اس درخت کو. کوئی یہ نہ پوچھے وہ پھل کیا تھا. اللہ نے کہا اس درخت کے پاس نہ جاؤ. تو ہمیں اور آپ کو اپنی عقل کو مزید دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اختلاف کرنے والا کرے گا وہ پھل کیا تھا، کھا لیا جو پھل. میرے بھائیوں، اللہ نے کہا فلا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمین. یہ کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس درخت کے پاس، اس ٹری اور پیڑ کے پاس نہ جانا. اگر جاؤ گے تو تم ظالم ہو جاؤ گے. شیطان نے بہکایا، شیطان نے ورگلایا. شیطان کے ورگلانے میں آ کر کے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے ان لوگوں، ان دونوں نے، یعنی ہمارے والد محترم، ہم لوگوں کے والد محترم اور والدائے محترمہ نے چکھ لیے شیطان کے ورگلانے میں اور بہکاوے میں آ کر کے. تو اللہ نے کہا اب میری جنت سے نکل جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جاؤ دنیا میں جاؤ، کچھ مدت تک رہو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھایا. اگر یہ تم دعا کرتے رہو گے، وہ دعا کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ دعا کرتے رہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ ربنا ظلمنا، او میرے پروردگار عالم، ہم نے ہمارے اوپر ظلم کر لیا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، او رب العالمین ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا، ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے پر رحم و کرم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. معلوم یہ چلا جب بھی ہم سے کوئی خطا ہو جائے، جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، فوراً یہ دعا پڑھیں اور یاد کر لیجئے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ دعا کیے تھے. میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، آج ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم میں سے کچھ لوگ کبھی کبھی توبہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، شراب نہیں پئیں گے، جوا نہیں کھیلیں گے، بدکاری نہیں کریں گے، سودی معاملات میں اور نہیں جائیں گے، سود نہیں کھائیں گے، ایک دوسرے کی غیبت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی چگلی و غیبت نہیں کریں گے، احسان نہیں جتلائیں گے. وقتی طور پر وہ توبہ کر لیتے ہیں، لیکن میرے بھائی اور بزرگ دوستو، اس کی توبہ کیسی ہوتی ہے؟ جب وہ کرتے ہیں اسی وقت تک ہوتی ہے اس کی توبہ، بعد میں نہیں ہوتی ہے. میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، توبہ ایسی کرنی چاہیے کہ دوبارہ اس غلط کام اور بدکاری اور جن چیزوں سے توبہ کر رہے ہیں، برے اعمال، اس کو دوبارہ اس کے پاس جائے نا. ایسی توبہ کریں میرے بھائی اور بزرگوں دوستو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بندہ ہو یا بندی توبہ کرتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ
اللہ رب العالمین سے توبہ کریں اور سچی توبہ کریں، ایسی ویسی نہیں کہ 2 دن کے لیے 4 دن کے لیے ہم توبہ کریں پھر سود کھائیں گے، حرام کریں گے، بدکاری کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ ایسی توبہ نہیں چاہیے رب العالمین کو۔ رب العالمین کو کیسی توبہ چاہیے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اپنے رب سے خالص توبہ کرو، سچی توبہ کرو، ایسی توبہ نہ کرو آج توبہ کرو گے، اس وقت توبہ کرو گے، شراب نہیں پیئیں گے، بدکاری نہیں کریں گے، برا کام نہیں کریں گے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے نقش قدم پر چلیں گے، توبہ کر لیں گے۔ اور کیجئے، آج نہیں ابھی کیجئے میرے پیارے بھائی اور بزرگوں دوستو، سچی توبہ کیجئے۔ اور اس کی اہمیت جانتے ہیں؟ اس کی اہمیت کیا ہے میرے بھائیوں؟ توبہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے میرے بھائی اور بزرگوں دوستو۔ اصحاب اخدود کو یاد کریں، یہ ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ جن جن لوگوں نے، مومنوں نے اور مومنہ نے، اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھنے والے اور اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھنے والی عورتیں، ان لوگوں کو کیا کیا تھا اصحاب اخدود نے، بادشاہ نے یہ کیا تھا کہ خندق کھودوائے، گڈھے کھودوائے اور ان مومن اور مومنہ لوگوں کو اس میں ڈال دیے اور آگ جلا کر کے ان مومنوں کو سب کو ختم کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے قرآن کریم کے اندر، جن لوگوں نے، ان لوگوں نے مومن اور مومنہ، مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو تکلیفیں دیں، اللہ کہتا ہے ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ان کے ٹھکانے پر پہنچا دیتا، لیکن اللہ پہنچا دیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کیا کہتا ہے؟ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیفیں دیں، اللہ تعالی کہتا ہے کہ ان کو عذاب ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی ان کو آگ میں جلانے کا بھی عذاب دے گا۔ معلوم یہ چلا اگر اصحاب اخدود بھی اللہ تبارک و تعالی سے توبہ و استغفار کر لیتے، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اللہ اکبر! غور کریں میرے بھائیوں کہ اس زمانے کے مومن مومنہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے تھے اور لائی تھی، ان لوگوں کو گڈھے کھودوا کر کے گڈھے میں ڈال دیا گیا اور آگ میں جلا کر کے ختم کر دیا گیا۔ ختم کرنے کے بعد تکلیفیں دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اتنی تکلیف دینے کے باوجود بھی دیکھیے اللہ کتنا غفور رحیم ہے، کتنا غفار و ذنوب ہے، کتنا کیا کہتے ہیں غفار ہے، بخشنے والا ہے گناہوں کو۔ اللہ کہتا ہے اگر یہ لوگ بھی اصحاب اخدود بھی اگر توبہ کرتے تو اللہ کہتا ہے میں ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائی اور بزرگوں دوستوں، جب ظالم فرعون جب ڈوب رہے تھے نا تو اس وقت وہ دعا کر رہے تھے اللہ سے، لیکن یہاں ایک بہت مدعے اور عقیدے کی بات کہہ رہا ہوں، مطلب یہ ہے بہت اہمیت کا حامل بات ہے یہ کیا کہ حضرت ظالم جو فرعون تھے نا، ظالم فرعون یہ فقال انا ربکم الاعلی کا دعویٰ ٹھوکتے تھے، او لوگو میں تم سب کا رب ہوں، رب ہی نہیں ہوں اعلیٰ ہوں، یعنی سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن ظالم فرعون نے کبھی بھی اللہ رب العالمین سے یہ نہیں کہا تھا اے اللہ میں تیرا بھی رب ہوں،
فرعون ظالم تو لوگوں کے پاس آ کر کے کہتے تھے فقال انا ربکم الاعلی، او لوگوں میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں۔ لوگوں کے پاس آ کر کے کیا کرتے تھے؟ دعویٰ ٹھوکتے تھے میں تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن ظالم فرعون نے بھی کبھی نہیں کہا تھا کیا کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا بھی رب ہوں۔ یہ فرعون نے کبھی نہیں کہا تھا اللہ سے کہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ لیکن جب ظالم فرعون ڈوب رہا تھا، ظالم فرعون بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو رد کر دیا، قبول نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم فرعون کی توبہ کو ایکسیپٹ قبول نہیں کی، اور اللہ نے کیا کہا؟ الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ اچھا ابھی تم ایمان لے کے آ رہے ہو، اس سے پہلے تم نافرمانی کیا کرتے تھے؟ ایک نمبر کے فسادی تھے۔ الان ابھی تم ایمان لے کے آتے ہو۔ معلوم یہ چلا اگر فرعون بھی ڈوبنے سے قبل پہلے رب العالمین سے توبہ کر لیتے میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کو بھی معاف کر دیتا۔ اس سے توبہ و استغفار کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں۔ آج ہم پانی کے لیے پریشان ہیں، بارش کے لیے پریشان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بارش سے ہمکنار نہیں کر رہا ہے، پانی نہیں دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں اگر ہم اور آپ استغفار کو اپنائیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ اللہ ہمیں اور آپ کو صرف بارش ہی نہیں بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو ہمکنار کرے گا۔ دلیل حضرت نوح علیہ السلام کو یاد کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اپنی قوم کے نافرمان لوگوں سے یہ کہا تھا او لوگوں اپنے رب سے معافی مانگ لو، انہو کان غفارا، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالی تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، پانی موسلادھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں مال اور بیٹوں سے ہمکنار کرے گا، مال اور بیٹے عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی باغات عطا فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں۔ معلوم یہ چلا اللہ تبارک و تعالی کی نعمت چاہتے ہیں، توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ توبہ و استغفار کی اہمیت دیکھ رہے ہیں؟ اگر ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بارش عطا فرمائے گا، ہمیں پانی سے ہمکنار کرے گا، پانی سے بے نیاز کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پانی عطا فرمائے گا۔ پانی کے لیے پریشان ہیں ہم اور آپ نا کہ پانی نہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، پانی نہیں گر رہا ہے۔ توبہ کیے ہیں کبھی؟ توبہ کیجئے میرے بھائیوں، اور دل سے توبہ کیجئے، سچی توبہ کیجئے میرے پیارے بھائی اور بزرگوں دوستو، میری ماں بہنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں گے، بارش بھی دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، پانی دے گا، اور مال اور اموال اور بیٹوں سے ہمکنار کرے گا، جنت میں ٹھکانہ بنائے گا، ان جنتوں میں داخل کرائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور ایک آیت پڑھ کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، اللہ کہتا ہے ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے، ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے۔ یہ بارش نہیں ہو رہی ہے، یہ پانی نہیں ہو رہا ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا عذاب ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا عذاب ہے میرے بھائیوں۔ معلوم یہ چلا کہ ہمیں بارش چاہیے، ہمیں بارش اور پانی چاہیے، تو رب العالمین سے توبہ و استغفار کریں۔
وقت کی قلت سے انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی تقریر اختتام کر رہا ہوں۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہوگی اور رب العالمین ہم سبوں کو تو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ رب العالمین تو ہم سب کے گناہوں کو معاف عطا فرما۔ رب العالمین تو اپنے پاس پوری زندگی بھر مرتے دم تک جھکے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جب تک تو دنیا میں رکھنا توحید پرست مومن مسلم موحد بنا کے رکھنا۔ رب العالمین توحید پر قائم و دائم رکھنا۔ رب العالمین گامزن رکھنا۔ رب العالمین مرتے دم تک تو ایمان کی حالت میں رکھنا۔ رب العالمین جتنے لوگ دنیا سے چل بسے ہیں، جتنے لوگ یعنی مومن مومنہ چل بسے ہیں، رب العالمین تجھ سے دعا کر رہا ہوں ان مسلم مسلماؤں کو تو ان کے قبر کو تو نور سے منور عطا فرما۔ رب العالمین ان کے قبر کو تو نور سے منور عطا فرما، ان کے قبر کو تو تحد نظر کشادہ فرما۔ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور تو ہمارے توبہ کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ وآخر